السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز میں نا شارپنس نہیں، ذرا ٹھیک کریں اس کو۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن۔ اے ایمان والو، تم میں سے کوئی شخص، کوئی مرد کسی مرد سے توہین آمیز مذاق نہ کرے، جس میں تحقیر کا پہلو ہوتا ہے، ذلیل کرنے کا پہلو ہوتا ہے۔ ولا نساء من عسى ان یکونوا، لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم۔ کچھ بعید نہیں کہ جو لوگ مذاق کر رہے ہوں ان سے وہ لوگ زیادہ اچھے ہوں جن سے مذاق ہو رہا ہے۔ نفسیات ہے، اس پہ میں پہلے بات کر چکا ہوں، تھوڑی سی بات کر کے آگے جاؤں گا، اور ضرورت بھی ہے بات کرنے کی۔ پچھلی دفعہ ریکارڈنگ تھوڑی سی خراب ہوئی ہے، آپ کو گلہ بھی ہوگا، تھوڑی سی اس کی بات ریپیٹ کر کے پھر آگے چلتا ہوں۔ یہ نفسیات ہے، بندہ کسی کے ساتھ توہین آمیز مذاق کرتا ہی تب ہے جب وہ اپنے آپ کو برتر سمجھ رہا ہو اور کسی کو گھاس پھوس سمجھ رہا ہو، تو پھر وہ توہین آمیز مذاق پہ اتر آتا۔ اللہ نے منع کر دی، مرد کا الگ ذکر کیا اور عورتوں کا ذکر الگ سے کیا۔ عورتیں عورتوں کے ساتھ ایسا مذاق نہ کریں، ٹھٹا نہ کریں، کیا پتہ جن سے مذاق ہو رہا ہو وہ مذاق کرنے والی عورتوں سے بدرجہ بہتر ہو۔ ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن۔ دیکھیں اچھا، ولا تلمزوا انفسکم، خود کو تانے نہ دیا کرو۔ جب تم اپنے بھائی کو تانے دو گے تو تمہارے اپنے لیے تانے کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ اس کا مطلب تم خود کو تانا دے رہے ہو، اور پھر اپنے بھائی کو تانا دینا اپنے آپ کو تانا دینا ہے۔ وہ تمہارا مسلمان بھائی ہے، اسلامی بھائی ہے۔ بھائی کو تانا دینے کا مطلب اپنے آپ کو ننگا کرنا ہے، اپنے آپ کو بے لباس کرنا ہے۔ تو کیوں اپنے بھائی کو تانا دے کے خود کو ننگا کر رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ ولا تلمزوا انفسکم، اور آپ یہ تانے عام ہیں، عورتوں میں بہت زیادہ عام ہے، مردوں میں بھی عام ہے، ٹھیک ہے۔ لوگ اپنی برائیاں، ہزار برائیوں میں مبتلا ہوں گے، لیکن کسی کی ایک برائی کو، اس سے چشم پوشی کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے۔ زندگی بھر، زمانہ بھر اسے یاد رکھتے ہیں، اپنی مجلسوں میں اس کے سامنے تانے دیتے رہتے ہیں۔ اور ان تانوں کا ایک بہت بڑا نتیجہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جسے تانا دیا جاتا ہے وہ پھسل جاتا، لا الہ الا، وہ پھسل جاتا، وہ پٹری سے اتر جاتا ہے بسا اوقات۔ اور یہ تانے والدین اولاد کو بھی دیتے ہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ اولاد کی اصلاح کا طریقہ یہ نہیں کہ آپ ان کی کمزوری پکڑ کے تانے پہ تانے، تانے پہ تانے، تانے پہ تانے دینے شروع کر دیں۔ بچہ ڈھیٹ ہو جائے گا، ضدی ہو جائے گا، اور جس چیز کا آپ اسے تانا دے رہے ہیں اسے ہلکا سمجھ لے گا، پھر وہ ضد پہ اتر جائے گا، وہ وہی کام کرے گا۔ تانے نہیں دینے، مرد مرد سے مذاق نہ کرے، عورت عورت سے مذاق نہ کرے۔ یہ نہیں کہا کہ مرد عورت سے مذاق نہ کرے، عورت مرد سے، کیوں؟ اسلام میں مخلوط ماحول کی گنجائش ہے ہی نہیں۔ جب مخلوط ماحول ہی نہیں ہے تو پھر مردوں عورتوں کو ایک دوسرے سے روکنے کا تصور ہی نہیں بنتا۔ وہ تو مخلوط ماحول سے روکنے سے ہی اس بات سے روک دیا گیا۔ اس سے ان آیات میں نہ روکنا زیادہ بہتر طریقے سے روکنا۔ اور پھر عرب معاشرے میں یہ بیماریاں عام تھیں، قبائلی معاشرے میں ایسی بیماریاں حجف کی،
عیب نکالنے کی، تحقیر کی، اور یہ دیہاتوں میں بھی بہت عام ہے، اپنی قوم کو اوپر لے جانا۔ ہماری ایک کتاب ہے، اس میں لکھا ہے، عربی کا محاورہ لکھا ہے، انف فی الماء و استن فی السماء، اپنی ناک پانی میں ہوتی اور پیچھے والا حصہ پورا آسمان پہ ہوتا، اپنی اوقات کا پتہ نہیں ہوتا کیا ہے، دوسروں کی اوقات کو دیکھتے رہتے ہیں، ہر ایک کو ٹٹولتے رہتے ہیں۔ عرب میں یہ چیز بہت تھی، عرب کا میڈیا اس وقت کیا تھا؟ شاعری۔ ان کی نثر کو دیکھ لیں، ان کی نظم اور ان کے اشعار کو دیکھ لیں، حجف سے بھرپور ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ قبائل میں انتشار تھا۔ ہر قبیلہ اپنی حفاظت کی خاطر باہم متحد تھا، لیکن قبیلہ قبیلے سے برسر پیکار تھا، اور قبیلہ قبیلے کے خلاف میڈیا کے ہتھیار کو استعمال کرتا تھا، اور اس وقت کا مؤثر ترین میڈیا جو تھا وہ شاعری تھی۔ قبائل قبائل کے خلاف باقاعدہ حجف کیا کرتے تھے، شاعری کیا کرتے تھے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کتنی شاعری ہوئی، لیکن صحابہ کی وزڈم دیکھیں، اس ایک شعر کو بھی انہوں نے آگے جانے نہیں دیا، جواب ان کو دیے، جو شاعری تھی اس کو اپنے اس میں رکھا ہی نہیں۔ آج امت کو پتہ نہیں، جواب ضرور دیا، لیکن جس شاعری میں انہوں نے حجف کی وہ کوئی شعر محفوظ نہیں ہے۔ ان شانیہ کا هو الابتر، سمجھے؟ اور یہ صحابہ کی وزڈم بھی تھی، اور آج لوگ خاکوں کو سامنے رکھتے ہیں، کئی دفعہ شخصیات کے خاکوں کو سامنے، دیکھو جی یہ توہین ہوئی، بھائی ہوئی نا، سائڈ پہ کر دو، زبانی بات کر لو، نہیں ہونی چاہیے توہین، اس کو تو آپ خود یادگار بنا کے پیش کر رہے ہیں۔ خیر، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارنا بھی نہیں۔ بظاہر ایک لقب برا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں برا نہیں ہوتا۔ حکیم صاحب ہیں ہی نابینا حکیم سے مشہور، کوئی فرق نہیں پڑتا، اسے بھی برا نہیں لگتا۔ اس طرح بہت سے الفاظ ہوتے ہیں۔ برے القاب جس کو پکارا جائے اس کو برا بھی لگے، او لولے، او لنگڑے، او اندھے، او بہرے، اسے برا لگے گا، غلط ہے۔ ایک دوسرے کو برے القاب سے نہیں پکارنا۔ معاشرہ ان برائیوں کو کمتر سمجھتا ہے، اور جس ہستی نے انسان کی تخلیق کی ہے وہ انسانی جھگڑوں کی بنیاد انہی برائیوں کو سمجھتی ہے، جن برائیوں کو خود انسان ہلکا پھلکا سمجھتا ہے۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد کسی مومن پر نافرمانی کا دھبہ لگ جائے یہ برا ہے، بلکہ نافرمانی کا لفظ ہی برا ہے ایمان والوں کے لیے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو توبہ نہیں کریں گے وہی ظالم ہوں گے، ظلم اپنے آپ پہ کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت شک کرنے سے، بہت گمان کرنے سے خود کو بچا کے رکھو، الگ تھلگ رہو، یہ عادت نہ پالو، ہر وقت گمان سے کام لیتے پھرنا، بہت شک کرنے سے، بہت تہمتیں لگانے سے، بہت گمان کرنے سے خود کو بچا کے رکھو، بہت سے گمانوں سے بچو۔ دونوں ترجمے میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیے تھے، کیونکہ ہم معاشرے میں رہتے ہیں، کسی الگ تھلگ غار میں نہیں رہتے۔ جب معاشرے میں رہتے تو میرے اور آپ کے معاملات ہوتے ہیں، اور جہاں معاملات آ جائے وہاں گمان فطری ہے، وہاں گمان ضروری ہے۔ پھر انسان کی نفسیات بھی ہے کہ وہ بائیں کروٹ کی طرف ہی جاتا ہے، وہ ہمیشہ اس کے اندر نیگیٹیوٹی بھری ہوئی ہے، وہ پوزیٹیوٹی کی طرف آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ ایک بندے کی لاکھ تعریفیں کرے، اس کی 2 کلو کی سری نہیں لے گی سامنے والے کی، لیکن جس کی تعریف کر رہے ہیں اس کی ایک برائی کر دیں، وہ لاکھ تعریفیں سننے والے کو یاد نہیں رہیں گی، ایک برائی یاد رہے گی، وہ پلے باندھ لے گا، وہ گیرا لگا لے گا اس کو۔ یہ ہے اس کی نیگیٹیوٹی، یہ ہے اس کا منفی پہلو اس کی نفسیات کا۔ تو ہم معاشرے میں رہتے ہیں، معاشرے میں میرا اور آپ کا لین دین ہوتا ہے، معاملات ہوتے ہیں، ڈیل ہوتی ہے، برتاؤ ہوتا ہے، اور جہاں برتاؤ ہو، جہاں معاملہ ہو، وہاں گمان آنا فطری ہے۔
ضروری ہے، اور پھر انسان کی کمزور نفسیات بھی ہے۔ ایسے میں اللہ نے جو سب سے پہلا حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ بہت گمان کرنے سے خود کو بچا کے رکھو۔ جب تمہیں گمان کرنے کی عادت نہیں ہوگی تو بدگمانی آپ سے آپ نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر۔ اور گمان کی نوبت بھی آئے، گمان وہ ایک تو عادت نہیں ڈالنی گمان کی، اور پھر گمان رکھنا تو ہوتا ہی ہے، تو مسلمانوں کے بارے میں خوش گمان رہو۔ جب تک کہ اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں اس کی بدگمانی پر تمہیں کوئی مضبوط دلیل نہ ملے، جب تک تمہیں یقینی طور پر پتہ نہ چلے کہ یہ میرا بھائی جس کے بارے میں میں خوش گمان تھا یہ تو بدگمانی کا مستحق ہے، یہ مسلمانوں کے بارے میں، کافروں کے بارے میں نہیں۔ کافروں کا حکم میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، آگے پھر بتا دوں گا۔ مسلمانوں کے بارے میں لا الہ الا اللہ۔ اللہ اکبر۔ بدگمانی سے کہ مستحق انسان سے خوش گمانی رکھنا، انسان نہیں مسلمان سمجھے، بدگمانی کے مستحق مسلمان سے خوش گمانی رکھنا اتنی بڑی غلطی نہیں جتنی بڑی غلطی خوش گمانی کے مستحق مسلمان سے بدگمانی رکھنا۔ مسلمان، کافر نہیں، اس کی بات آگے آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ تردد ہو جائے کہ یار دلائل دونوں طرف نظر آ رہے ہیں، رجحان دونوں طرف ہے، میں اس بندے کے بارے میں بدگمان ہو جاؤں یا خوش گمان ہو جاؤں، تردد ہے پھر بھی خوش گمان رہو۔ ہاں احتیاط لازم ہے۔ خوش گمانی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ آنکھ بند کر کے اس کے ساتھ معاملات کرنے لگ جائیں، بعد میں کہ جی اسلام کا تو حکم تھا خوش گمانی رکھو، میں نے آپ کو کس نے کہا تھا معاملہ رکھو؟ خوش گمانی الگ چیز ہے، کسی کے ساتھ معاملہ کرنا وہ الگ چیز ہے۔ معاملہ کرتے ہوئے بندہ بہت یقین پر اترتا ہے، آلے دوالے دیکھتا ہے، مشورے کرتا ہے، پھر جا کے کوئی قدم اٹھاتا ہے، اس سے پہلے نہیں اٹھاتا۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ خوش گمانی ایمان کی اخوت کا لازمی تقاضا بھی ہے۔ جب ہم ہیں ہی مومن بھائی آپس میں تو ہمارے لیے خوش گمانی ایک دوسرے کے لیے تو ضروری ہے۔ پھر یہ خوش گمانی، یہ گمان معاشرے کی فصل و وصل کی بنیاد یہی گمان ہے۔ اچھا گمان رکھیں معاشرہ جڑ جاتا ہے، برا گمان رکھیں گھر ٹوٹ جاتا ہے، ساس بہو کی لڑائی آ جاتی ہے، ماں بیٹے کی لڑائی آ جاتی ہے، باپ بیٹی کی لڑائی آ جاتی ہے، خاندان میں لڑائی آتی ہیں، محلے میں، علاقے میں، ملکوں میں لڑائیاں آ جاتی ہیں۔ یہ گمان یہ جوڑ توڑ کی بنیاد ہے۔ البتہ خوش گمانی کا حکم مسلمان کے لیے، مسلمان سے خوش گمان رہے۔ جہاں تک کفر ہے ان کے لیے ایک بالا تر حکم ہے، ان کے بارے میں چکنا رہو، ان کے مقابلے میں اپنا اسلحہ تیار رکھو، اپنی جنگی قوت تمام کافروں کے بارے میں اس طرح تیار رکھو تمہاری جنگی قوت کو دیکھ کر ان کے دل دہل جائیں۔ یہ قرآن کا حکم ہے۔ فاتقوا اللہ ما وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جتنا تمہارے بس میں ہے دشمن کے مقابلے میں تیار رہو۔ کیوں؟ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم وآخرین من دونہم، اس کے ذریعے، اس جنگی قوت کے ذریعے تم اپنے اللہ کے دشمنوں کو ڈراؤ گے، اپنے دشمنوں کے ڈراؤ گے، اور وہ دشمن بھی ڈریں گے جنہیں اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ منافقین، بندہ منافقین کے بارے میں خوشگمان ہو جاتا ہے، جیسے ہم ایران کے بارے میں بڑے خوشگمان، ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، یہ اسلامی نہیں، اسلام اٹھا کے کوئی اور لگا دے، باقی میم آگے رہنے دیں، برادر اسلامی ملک۔ جائیں افواج پاکستان سے پوچھیں کتنا برادر اسلامی ملک ہے آپ کا، جو آپ کی آفیشل فہرست ہے اس ملک کی، کہ اس میں آپ کے ہمسایوں میں کون دشمن ہے کون دوست ہے، ذرا کھول کے دیکھیں، میں اس پہ آگے نہیں جاؤں گا، کسی کے تعلقات ہیں تو پوچھ لیں، ہمیں پتہ ہے، اللہ کا شکر۔ بلوچستان کی سرحد غیر محفوظ کس کی وجہ سے؟ اس ایران کی وجہ سے۔ کلبھوشن کہاں سے آیا تھا؟ اسی ایران سے آیا تھا۔ بلوچستان کے اندر جو حالات خراب ہیں،
قتل و غارت گھری ہے، یہ کہاں سے ہو رہی ہے؟ بولو کیا کہتے ہیں؟ ایران سے ہو رہی ہے۔ زائرین جاتے ہیں، 50,000 زائرین، سینٹ کے اندر رپورٹ ہے، غائب ہے، یہاں موجود نہیں ہے، واپس آتے ہیں اور دہشت گردی پھیلاتے ہیں، یہ کسی کو نظر نہیں آتا، اور اس وقت پر لب کشا کے لیے کوئی تیار ہی نہیں، حالانکہ سینٹ کے اندر اس پہ گفتگو ہوئی ہے۔ اس وقت پارا چنار کے حالات خراب ہیں، جنگ و جدل ہے، آگ لگی ہوئی ہے، جا کے دیکھیں کون ہے، سارا ایران کا اسلحہ ہے، پروکسی وار لڑ رہا ہے۔ ہم خوشگمان کبھی بھی نہیں ہوں گے اس کے بارے میں۔ عسکری تربیتی ادارے ہیں ان کے، اس لیے فوج کو وہاں آپریشن کرنا چاہیے بلا تمیز، ان کے تمام دہشت گردی کے اڈے ختم کر دینے چاہیے۔ جس کے پاس اس ملک کے اندر غیر ملکی اسلحہ ہے ان کی گردنیں اڑا دینی چاہیے۔ ہم نے اس کو بڑا آسان سمجھ رکھا ہوا ہے، ہماری دینی تحریکیں بھی ان کے بارے میں خوشگمان ہو جاتی ہیں۔ ایران کا ڈیلیگیشن ہماری دینی تحریکوں کے مرکزوں میں آتی ہیں، مرکزوں میں آتے ہیں۔ یہ فراست ہے کہ حماقت ہے؟ اسی ایران نے پاکستان پہ میزائل برسائے تھے تو جواب کیسا ملا تھا؟ برادر اسلامی ملک، میرا تعلق گلگت بلتستان سے، میں ان حالات کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں کہ کس طرح ہمارے سیکورٹی فورسز نے گلگت بلتستان پہ کنٹرول رکھا ہے۔ خدا کی قسم ان کی آنکھ ادھر ہو جائے یہ منی ایران بنے گا، آپ کو پتہ ہی نہیں ان چیزوں کا۔ ہم صرف فورسز کو گالیاں دینا جانتے ہیں اور کچھ نہیں۔ ہمارا حشر خدا نہ خاصہ شام کا ہو جائے، لبنان کا ہو جائے، یمن عراق کا ہو جائے، غزہ کا ہو جائے، پھر ہمیں سمجھ لگے گی۔ ہم کوئی فوج کا کلمہ نہیں پڑھتے، لیکن ناشکری بھی نہیں ہونی چاہیے۔ افراد غلط ہوتے ہیں بہت سے، ایسی بات نہیں ہے۔ میں خود پرویز مشرف پہ اس کے مرنے کے بعد بھی تنقید کرتا ہوں، میرا دل کی آگ کبھی نہیں بجھتی اس کے خلاف، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اور آپ اداروں کے مخالف ہو جائیں، میں اور آپ اپنے محافظین کے مخالف ہو جائیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہر شعبے کی اپنی قدر ہے اور قدر ہونی چاہیے، قدر کرنی چاہیے، ورنہ ہمارا حال شام کے مسلمانوں کا ہوگا جن کے ایمان پر بھی حملہ ہے، عزت و آبرو پر بھی حملہ ہے۔ زنا کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، چند گولیاں مارنے کے بعد پیٹرول چھڑک کے آگ لگاتے ہیں۔ یہی حشر پارا چنار میں ہوا ہے، کورم میں ہوا۔ ہمارا میڈیا تو کچھ دیتا ہی نہیں ہے، کچھ حکمت عملی بھی ہوتی ہے ریاست کی، وہ اپنی جگہ ٹھیک ہوتی ہے، لیکن کچھ میڈیا میں ایسے بدبودار لوگ بھی ہوتے ہیں، اس کی بھی کمی نہیں ہے۔ خوشگمان صرف وفاداروں سے، مسلمانوں سے۔ منافقین کے بارے میں چکنا رہنے کا حکم ہے، فاحذرہم ہم العدو، یہی تمہارے دشمن ہیں، فاحذرہم، ان سے بچ کے رہو، چکنے رہو۔ جب ہم چکنے رہیں گے پھر دلیل کی بنیاد پر ہم کافروں کے بارے میں رائے رکھیں گے کہ ان سے خوشگمانی رکھنی ہے تو کہاں تک رکھنی ہے، منافقین کے بارے میں پھر رائے ہوگی۔ ان کے لیے اصل حکم ان سے چکنا رہنا، زیر کی اور ہوشیاری۔ بار بار قرآن کہتا ہے رحماء بینہم اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صحابہ کی صفت ہے، یہ کافروں کے بارے میں اتنے مضبوط ہیں کہ کافر کسی طرح ان کے اندر گھس کے اپنے مفاد حاصل نہیں کر سکتے۔ رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہے، ان کے بارے میں اس طرح خوشگمان نہیں ہے، ان کے لیے سامنے سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہے، کافر مسلمان کو دیکھے تو اس پر ہیبت طاری ہو جائے۔ اور یہ قرآن لفظ استعمال کرتا ترہبون، ڈرائیں، ترہبون کا مصدر ہے ارہاب، اور آج عرب اخبارات کے اندر ارہابیین کا لفظ دہشت گردوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہوتا ہے سیکولر طبقہ، یہ ہوتا ہے لادین طبقہ، دہشت گردوں کے لیے ارہابیین کا لفظ استعمال ہو رہا ہے عرب میڈیا کے اوپر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہاں سے آئے؟ تو اہل کفر کے لیے، اہل نفاق کے لیے چکنا رہنے کا حکم ہے، لا الہ الا اللہ۔ اور پھر یہ چکنا کون رہیں گے؟ اس حکم پر یقین کن کو آئے گا؟ اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، لوگو بندے مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ فراست کیا ہے؟ حالات کو، واقعات کو دیکھ کر نتیجے تک سیدھے پہنچ جانا، یہ فراست ہوتی ہے۔
یہ بندے کے پاس جب ایمان کا نور ہوتا ہے تو یہ فراست تب اس کو عطا ہوتی ہے، ورنہ وہ دوست کو دشمن، دشمن کو دوست سمجھ لیتا ہے، اس کی فراست حماقت میں تبدیل ہو جاتی ہے، اس کے ایمان کا نور غائب ہو جاتا ہے، پھر وہ گراؤنڈ ریالٹی کے نام پر ایک کال کے اوپر سرنڈر ہو کے اپنا بھی خون کرتا ہے اور اپنے مسلمان بھائیوں کا بھی خون کرتا ہے، ڈیزی کٹر بم برسانے کا وجہ بن جاتا ہے۔ کیا ایسا ہوا نہیں؟ امریکہ تو اتنی دور سے آیا تھا، روس تو ہمارے ساتھ لگا ہوا تھا۔ جب روس افغانستان میں داخل ہوا تو یہاں کے سرخوں نے شادیانے بجانے شروع کر دیے تھے۔ اس لیے ہم کے پی کے کی قوم پرست قوموں کو بھولنے کے لیے تیار نہیں، کوئی بھولتا ہے تو بھولے، ہم نہیں بھولتے ہیں۔ یہی افغانستان کے اندر رشیا آیا، یہاں کی قوم پرست جماعتوں نے شادیانے بجائے تھے خوشی کے، تو اس وقت ہم ایک فون کال پہ سرنڈر نہیں ہوئے تھے، ہم نے سٹینڈ لیا تھا۔ نتیجہ تو ملک نے بھی فائدہ حاصل کیا، آپ کی ایسائی بنی، آپ ایٹامک پاور بنے، پتہ نہیں کیا کچھ بنے، پوری امریکن ٹیکنالوجی کھینچ کے آپ اپنے باڑے کے اندر لے آئے، چھوٹی بات ہے، یہ ایک الگ پورا موضوع ہے، ناشکر ہیں ہم لوگ۔ اللہ اکبر، بات کہاں سے کہاں چلی گئی؟ بات ہو رہی تھی اجتنبوا کثیرا من الظن، گمان کی عادت نہ ڈالو، بدگمانی نہیں ہونی چاہیے۔ جن سے خوشگمانی رکھنی پھر ان کی حدود ہوتی ہیں۔ خوشگمانی کا مطلب نہیں کسی سے معاملہ شروع کر دیں فوراً ہی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی کی تعریف کی گئی، آپ نے پوچھا کوئی ڈیلنگ ہوئی ہے؟ کہا نہیں، پھر تعریف کیوں کرتے ہو؟ یہ چکنا کرنا تھا، کسی کی نماز کو دیکھ کر اسے ڈیلنگ نہ کریں۔ آج کل بڑے بڑے چھوروں نے ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوتی ہے، اعتبار دلانے کے لیے داڑھیاں بھی رکھی ہوتی ہیں۔ جس طرح بعض بد کردار عورتوں نے اپنی شناخت چھپانے کے لیے پردہ بھی کیا ہوتا ہے، تو کیا پردہ برا ہوگا؟ اب اس میں کوئی داڑھی کا قصور تو نہیں ہے نا، اس میں تسبیح کا قصور تو نہیں ہے نا۔ اس لیے کسی کی 2 رکعت نماز کو دیکھ کر آپ اس سے فوراً ڈیلنگ پہ نہ اتریں۔ ایک عالم دین سے ایک دفعہ میری بات ہو رہی تھی، میں نے کہا جی فلاں ایک بندہ اس نے مجھے دھوکہ دیا، ٹھیک ٹھاک، تو وہ آگے سے ہنس پڑے، کہنے لگے ایک بندہ میری مسجد آتا تھا اور نماز کے بعد نفل پڑھنے کے بعد زار و قطار روتا رہتا تھا۔ میں کہا دیکھو یار کتنا اللہ والا ہے، کہتا اس کے ساتھ پھر میرے پیسوں کا معاملہ ہوا، ہڑپ کر کے چلا گیا۔ کیا اس نے انویسٹمنٹ کی تھی؟ اس کی انویسٹمنٹ کیا تھی؟ نماز کے بعد نفل پڑھنا اور زار و قطار رونا، یہ اس کی انویسٹمنٹ تھی۔ مولوی صاحب کو دھوکہ دے کے، چکمہ دے کے، لاکھوں پتہ نہیں ہزاروں روپے لے کے غائب ہو گیا۔ آج کل لوگ حرم میں بیٹھ کے احرام کیا کہتے ہیں ڈال کے ویڈیو بناتے ہیں، فلاں ہسپتال میں ہمارے پاس علاج کراؤ۔ ہم پیسوں کے لیے اتنے اندھے ہو چکے ہیں، کیا کرے بندہ۔ بہرحال گمان پہ بات آئی تو قصہ مختصر گمان کی اقسام سنیں۔ گمان کی 4 اقسام بتا دیتا ہوں۔ ایک وہ گمان ہے جو واجب ہے، اللہ سے اچھا گمان رکھنا واجب ہے، اللہ سے اچھا گمان رکھنا واجب ہے۔ ہمیشہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا۔ اللہ امتحان میں ڈال دیتا ہے بندے کو، نشیب و فراز آتے رہتے ہیں دنیا میں۔ آپ اللہ کا نام لیں پھر بھی آپ کو ممبر سے فارغ کر دیا جاتا ہے۔ میں اسی ممبر سے ایک دفعہ فارغ ہوں، 2ری مرتبہ آیا ہوں۔ جب 2ری مرتبہ آیا اللہ زیادہ بہتر طریقے سے لایا، اور ایک دفعہ فارغ بھی ہوں۔ فارغ کرنے والے بھی عجیب لوگ تھے، اب تو پتہ نہیں مر کھپ بھی گئے، ان کی ہڈیاں بھی قبر میں سلامت ہیں کہ نہیں۔ جب ان کو بعض ساتھیوں نے زور دیا، ان کے اپنے ساتھیوں نے کہ جی آپ کیا کر رہے ہیں، کہا اوپر سے آرڈر دینے والا کہے مجھے اوپر سے آرڈر ہے تو پھر رہ کیا جاتا ہے، پھر میری اور آپ کی اوقات کیا رہ جاتی ہے۔ کردار کو بلند رکھیں، کسی کی ایسی کی تیسی آپ کو اوپر سے آرڈر دے کوئی، آپ کا شعبہ ہے سینہ تان کے کھڑے ہو جائیں، لیکن اگر آپ کے اندر ہی پانی نہیں، گٹس نہیں ہے تو پھر تو کوئی نہ کوئی وردی والا ڈکٹیٹر آئے گا، گردن پہ سوار ہو کے خود کام کروائے گا آپ سے۔ اپنے کردار کو بلند رکھیں تاکہ بلیک میل نہ ہو۔
مار دے گولی، کیا کہتے ہیں، منصب کو، سب کو، اصول پہ سمجھوتا نہ کرے. خدا کی قسم اللہ کے ہاں زندہ جاوید ہو جائیں گے. اس دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ ابھی تک مجھے یاد ہے، میں نورانی قاعدہ پڑھتا تھا اسکول میں، ہم پڑھتے تھے. میں تیسری سپارے میں نے پڑھتے ہوئے جو غلطی کی تھی مجھے آج بھی وہ یاد ہے. میرے والد صاحب مجھے ہاتھ پہ جھولا دیتے تھے، میں روتا تھا، مجھے وہ یاد ہے. الحمدللہ میرا حافظہ اچھا ہے. لیکن عمر بیت گئی، بڑھاپے میں داخل ہو رہے ہیں. خیر ابھی تو میں جوان ہوں، یہ رٹ تو ہم لگائیں گے. استغفر اللہ. کسی کے پاس ذمہ داری آ جائے، منصب آ جائے، اختیار ہے، کتنے عرصے تک؟ 5 سال، 10 سال بس. اس کے بعد پھر تنہائی. پھر خود فون کریں گے ساتھیوں کو، آ جاؤ ملنے، آ جاؤ. کوئی ملے گا نہیں. پھر ایک صاحب نے مجھے کہا، ڈاکٹر صاحب عزت وہی ہے جو ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی آپ کی عزت کرتا ہے. مجھے خود کہا ایک نے، عزت وہی جو ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی آپ کی عزت کرتا ہے. اصل عزت وہی ہے. او کما قال. لا الہ الا اللہ. تجسس، اللہ سے اچھا گمان رکھنا واجب ہے. آپ نماز پڑھنے کہیں گئے، سفر پر ہیں اور آپ کو قبلے کا پتہ نہیں، آس پاس کوئی بندہ بھی نہیں جسے قبلے کا پتہ ہو، آپ کو اندازہ کر کے اپنے گمان پر عمل کرنا واجب ہے. کوئی ایسا معاملہ جس میں آپ نے کوئی نہ کوئی ایک جانب رائے دینی ہے، آپ کے پاس قرآن و سنت کی واضح دلیل نہیں ہے، گمان غالب پر عمل کرنا واجب ہے. مقدمہ آ جاتا ہے عدالت میں، گواہان پیش ہو جاتے ہیں. اب قرآن کی کوئی آیت تو نہیں ہے نا کہ یہی بندہ قاتل ہے. گواہان کی بیانات پہ ہی فیصلے ہونے، سارا کچھ جو ٹیکنیکلٹیز ہیں انہی کو سامنے دیکھے فیصلے ہونے. وہ فیصلہ بھی ذرا کان کھول کے سن لیں، ظن غالب پر ہے. شریعت اسے ظن غالب کہتی ہے. جس گواہ کو آپ یقینی سمجھ رہے ہیں، کیا اس کا جھوٹا ہونے کا امکان نہیں ہے؟ کیا اس کی غلط بیانی کا امکان نہیں ہے؟ کیا آپ کی دستاویز کو چیک کرنا اور آپ کی ججمنٹ، کیا اس کے اندر غلطی کا امکان اور احتمال نہیں ہے؟ تو ظن غالب ہے. ظن غالب پر بھی قتل تک کے فیصلے ہوتے ہیں. شریعت اسے ظن غالب کہتی ہے، اور دنیا کے معاملات چلتے ہی ظن غالب پر ہیں. شریعت جس کو یقین کہتی وہ قرآن کی آیت ہے، وہ حدیث متواتر ہے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ قرآن کی آیت کتنی یقینی ہے. یہ صرف میں آپ کو اشارہ دے رہا ہوں، آپ سب قانونی لوگ ہیں ماشاءاللہ، صرف آپ کو اشارہ دے رہا ہوں. قتل تک پہ، پھانسی کے پھندے پہ بندہ جھول جاتا ہے ظن غالب کے اوپر، اور قرآن کی آیت اس سے بھی زیادہ یقینی ہے. غیبت نہ کرو، یہ آیت 101 گواہ کسی کے قتل کے خلاف پیش ہو جائیں کہ فلاں قاتل ہے، اس سے زیادہ یقینی ہے. اسی سے اندازہ لگا لیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے کتنا یقینی سامان فراہم کیا ہوا ہے. اللہ اکبر. ہمارے سرچشمے ہدایت کے کتنے سرسبز و شاداب ہیں. ہماری بدقسمتی دیکھیں ہم ان سے جڑے ہوئے نہیں ہیں. یہ ہے ظن واجب. ظن حرام ایک وہ گمان ہے جو حرام ہے. اللہ سے بدگمانی حرام ہے. اللہ مجھے دے ہی نہیں رہا، اللہ نے مجھے فقیر ہی رکھنا، اللہ نے میری شادی ہی نہیں کروانی، اللہ نے یہ نہ. اللہ سے بدگمانی حرام ہے. اللہ نے جس حالت میں رکھا ہے اس میں اللہ سے اچھا گمان رکھیں اور اپنی بہتر حالت کے لیے کوشش کرتے جائیں. لیکن بدگمانی اللہ سے بدگمانی حرام ہے. مسلمانوں سے بدگمانی حرام ہے. مسلمانوں سے بدگمانی حرام ہے. تو اس کا الٹا نتیجہ نہیں نکلے گا کہ مسلمانوں سے جب بدگمانی حرام ہے تو مسلمانوں سے خوشگمانی واجب ہے. نہیں، واجب نہیں ہے، مستحب ہے. کیا ہے؟ کیونکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی سے گمان سرے سے رکھیں ہی نہ بدگمانی رکھیں نہ خوشگمانی رکھیں، بالاتر ہو جائیں. جیسے کفار کے بارے میں نے آپ کو بتایا، بالاتر ہو کے چکنا ہو جائیں. اور گمان جائز بھی ہوتا ہے.
آپ نماز میں کھڑے ہیں، آپ کو شک پڑ جاتا ہے کہ میں نے 3 پڑھی یا 4 پڑھی ہیں، تو آپ ظن غالب پہ عمل کرتے ہیں، زیادہ رجحان جہاں ہوتا ہے آپ عمل کرتے ہیں، لیکن آپ اس زیادہ رجحان کو چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ 3 پڑھی یا 4 پڑھی ہیں، شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے ظن غالب پہ عمل کریں، 4 پڑھی تو 4، 3 پڑھی ہیں تو 3۔ وہ پھر آگے ٹیکنیکل معاملات علیحدہ ہیں، اس پہ میں نہیں جاؤں گا، صرف اتنی تفصیل بتاتا ہوں۔ لیکن آپ اس گمان کو یہاں چھوڑ سکتے ہیں کہ آپ 3 پڑھی 4 پڑھی، آپ ظن غالب کو چھوڑ دیں، یقین پہ آ جائیں۔ یقین کیا ہے؟ یقیناً 3 تو پڑھی ہیں نا، بس ظن غالب کو چھوڑ کے یقین پہ آ جائیں، 3 چوتھی ضرور پڑھیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ میں نے آپ کو گمان کے بارے میں، گمان کی 3-4 اقسام بتا دی۔ اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، ارے بھائی گمان، کچھ گمان گناہ بھی ہوتے ہیں، ہر گمان گناہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ ایک شخص اس کی آمد و رفت شراب خانے میں ہے، بدکاری کے اڈے پر ہے، گمان کی حد تک گمان رکھا جا سکتا ہے کہ یہ بھی بدکار ہوگا، یہ بھی شرابی ہوگا، لیکن آپ کا گمان کی حد سے آگے نہ جائے، وہ بھی تب جب بدکاری کے اڈے پر اس کی آمد و رفت تسلسل کے ساتھ ہو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ شراب کے اڈے پر آمد و رفت تسلسل کے ساتھ ہو، گمان کی حد تک گمان رکھا جا سکتا ہے، آپ یقین تک نہیں جا سکتے۔ اور کسی کے اندر معمولی چھوٹی سی معمولی سی کمزوری دیکھ کر اس سے بدگمان ہو جانا، یہ بھی حرام ہے، ناجائز ہے۔ بے اختیار کسی کے بارے میں آپ کے دل میں بے گمانی آتی، اس پر گناہ نہیں ہے، لیکن اس کو دفع کر دیا کریں، اس کے تقاضوں پر عمل نہ کیا کریں۔ یہ گمان کی میں نے زیادہ وضاحت اس لیے کی کہ ہمارا پورا معاشرہ گمان میں مبتلا ہے۔ گمان سے تو ہم نے کام لینا ہی لینا ہے، لیکن پورا معاشرہ بدگمانی میں کچھ زیادہ ہی مبتلا ہے۔ وہ اپنے آپ کو نہیں تولتا، تگڑی کی طرح ہر ایک کو وہ تول رہا ہوتا ہے میزان بن کر۔ آگے چلتے ہیں۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی نہیں کرنی، کسی کے بیٹ ٹٹولنے نہیں ہے، تجسس نہیں کرنا، ٹوہ نہیں لگانا۔ لوگوں کو عادت ہوتی ہے کان لگا کے سننا، کیا کہہ رہے ہیں، اس میں کسی کا بھلے فائدہ ہو یا نہ ہو، کوئی نیت بدنیتی ہو نہیں، بس سننا۔ عجیب عادت ہوتی ہے ٹوہ میں رہنا، یہ غلط ہے۔ کسی کی بات سننے کی کوشش کرنا، آج کل تو میاں بیوی کی ٹوہ لگا رہا ہوتا ہے، بیوی میاں کی ٹوہ لگا رہی ہوتی ہے، گھر میں اعتماد کی فضا ہی نہیں ہوتی ہے۔ گھر میں اعتماد کی ایسی فضا رکھیں کہ آپ کے موبائل پر کسی نامحرم عورت کا فون آ جائے تو آپ کی بیوی کو کرنٹ نہ لگے۔ یہ الگ بات ہے، بیویوں کو کرنٹ عموماً لگتا ہے، لیکن میں نے اپنے گھر میں ماحول ایسا بنایا، کیونکہ میری شاگرد طالبات بھی ہیں اور پھر PR زیادہ ہوتی ہے ہماری، ہر قسم کے فون آتے ہیں، ایسا فون پڑا ہوتا ہے، نہ انہوں نے کبھی اعتراض کیا، نہ اعتراض کی ہمت دی ہے۔ اللہ کا شکر ہے، پھر اعتماد کی فضا بھی پوری قائم ہے، اللہ کا شکر ہے۔ لیکن میرا اور آپ کا کردار ہی اگر مجروح ہو جائے، جیسے بیل بجے گی تو بیوی کو کرنٹ تو لگے گا نا یار، اس کو کرنٹ لگنے کا پھر حق دے دیں اس کو۔ اعتماد، کردار بلند رکھے، وہ بدگمان ہی کیوں ہوا آپ سے؟ سمجھ آئی بات؟ غالباً مجھے یاد پڑتا ہے جیسے میاں بیوی میں مذاق ہوتا ہے، ایک دفعہ میں نے مذاق بھی کیا اس حوالے سے، اثر ہی نہیں لیا، میں کہا تیری مرضی بھائی، تو اثر نہ لے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو ٹوہ میں نہ لگے رہیں، یہ عادت ہوتی ہے بعض لوگوں کی، ٹوہ میں لیٹے ہوئے آنکھ بند کر کے، بندہ کہتا ہے خراٹے مارا، وہ پوری نابلی وہ BBC کی ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے اس کے ہاں۔ وہ کسی نے بڑا اچھا لکھا ہے، کہتا جی ایک عورت دوسری عورت سے بات کر رہی ہو اور وہ خاموش ہو تو آپ سن لو ڈیٹا ٹرانسفر ہو رہا ہے، اور جب آخر میں ایک عورت سننے کے بعد کہہ دینا اور سانوں کی لینا دینا، سمجھو ٹرانسفر ڈیٹا مکمل ٹرانسفر ہو چکا ہے، بس۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تو یہ جو ہے نا تجسس، ٹو لگانا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اب یہ جو تجسس ہے، کسی ایسی کی عیوب کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے جو اس کی اپنی ذات تک محدود ہے، اور کسی ایسی بیماری کے بارے میں ہو سکتا ہے جو اس کی ذات تک محدود نہیں ہے، وہ معاشرے کو متاثر کر رہی ہے اس کی بیماری۔ تو بات یاد رکھیے گا،
وہ تجسس جو بندے کی وہ عیب، وہ کوئی ایسی پوشیدہ بات جو بندے کی اس کی ذات تک محدود ہے، آپ اس کی ٹو نہیں لگا سکتے، کیوں؟ اس سے کسی کو نقصان نہیں ہو رہا، اس کا اپنا ہو رہا ہے۔ بندہ کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا ہے، آپ اس کے اشتہار لگاتے نہ پھریں۔ ہاں نام لیے بغیر آپ کہہ سکتے ہیں کوئی ایسی مجلس میں، یار لوگ ایسا کرتے ہیں، کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں، پوری ڈیمونسٹریشن ہو رہی ہوتی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن نام لے کے اشتہار لگانا غلط ہے، کیوں؟ یہ اس کی برائی اس کی ذات تک ہے۔ لیکن اگر اس کی برائی اس کی ذات سے آگے بڑھ رہی ہے، وہ معاشرے کو خراب کر رہا ہے، وہ کسی کو مالی نقصان دینا چاہتا ہے، وہ کسی کو جانی نقصان دینا چاہتا ہے، پھر ٹوہ لگائیں، اور ٹوہ لگانے کے بعد جو متعلقہ کارروائی وہ ہونی چاہیے، وہ اس کے پھر الگ احکام ہے۔ ہر ٹوہ لگانا غلط نہیں ہے، اور ہر ٹوہ لگانا درست بھی نہیں ہے۔ تجسس، اب اسلامی حکومت کو کیا تجسس کا حق حاصل ہے؟ بعض ہماری نامور تفسیر میں نام نہیں لینا چاہتا، بلکہ میں نام بھی لوں کیونکہ میں اس تفسیر کو میں پسند بھی کرتا ہوں، اس کی تاریخی روایات کو ہٹا کے، بائبل وغیرہ کے ذکر کو ہٹا کے، کچھ تھوڑا بہت مواد کو ہٹا کے، تفہیم القرآن، اس کی اردو اور اس کی تفسیر بڑی جاندار ہے، لیکن کچھ چیزوں کو ہٹا کے میں پسند کرتا ہوں۔ اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے ایک حضرت عمر کے حوالے سے، وہ بالکل غلط ہے، وہ بتاتا ہوں آپ کو۔ اسلامی حکومت کو اپنے دائرے میں ثوابدیدی اختیار پورا حاصل ہے تجسس کا، کیونکہ اسلامی حکومت معاشرے کے کردار کی بھی محافظ ہوتی ہے اور سلامتی کی بھی ضامن ہوتی ہے۔ اگر کسی گھر کے اندر غیر اخلاقی برائیاں ہو رہی ہیں، زنا کا اڈا کھلا ہوا ہے، اسلامی حکومت کو پورا حق حاصل ہے وہاں چھاپا مارنا، کارروائی کرنا۔ اور کسی اگر گھر کے اندر کوئی دہشت گردی کا اڈا ہے، شرپسندی کا اڈا ہے، وہاں سے دہشت گردی پھیلنی ہے، وہاں سے شرپسندی پھیلنی ہے، تو اسلامی حکومت کو حق حاصل ہے بغیر بتائے چھاپا مارنا، ریڈ کرنا اور پکڑنا، یہ اسلامی حکومت کو حق حاصل ہے۔ اب وہ جو واقعے میں لکھا ہوا ہے جو بالکل غلط لکھا ہوا ہے بعض تفاسیر میں، وہ آپ کو بتا دیتا ہوں عمر کے حوالے سے۔ کہتا جی حکومت کا کام بیرونی معاملات ہوتے ہیں، گھر کے اندرونی معاملات پہ حکومت بالکل دخل نہ دے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ واقعہ کیا لکھا ہے جو عام لوگوں کو پتہ بھی ہوگا، بڑی کمزور کتابوں میں لکھا ہوتا ہے، جو روایتاً درایتاً بالکل غلط ہے 100%۔ حضرت عمر گشت پہ تھے، حضرت عمر جا رہے تھے مدینے میں، تو ایک گھر سے گانے کی آواز آئی، تو حضرت عمر دیوار پہ چڑھے، دیکھا تو اندر عورت بھی ہے، شراب بھی ہے، یعنی شراب شباب کباب کا بڑا مست ماحول ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا او اللہ کے بندے، ظالم انسان، تو نے یہ سمجھا تھا کہ تو اللہ کی نافرمانی کرے گا اور تیرا راز فاش نہیں ہوگا؟ تو اس شخص نے کہا امیر المومنین جلدی نہ کریں، میں نے تو ایک گناہ کیا، آپ نے 3 گناہ کیے، حالانکہ اس کے ایک گناہ تو نہیں تھا، شراب بھی تھی، عورت بھی تھی، گانے تھے، کوئی ایک گناہ میں نے تو ایک گناہ کیا، آپ نے 3 گناہ کیے ہیں۔ گھر کے اندر اجازت سے داخل ہونا چاہیے، آپ بغیر اجازت۔ اللہ نے تجسس سے روکا ہے، ولا تجسسوا ولا تحسسوا، یہ قرت بھی ہے، اور آپ نے میری جاسوسی کر دی۔ اللہ نے کہا دروازوں سے داخل ہو جاؤ، اور آپ دیوار پہ چڑھائے، آپ نے تو 3 غلطیاں کی ہیں۔ حضرت عمر نے اس سے معذرت کی کہ اچھا بھائی آئندہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن تم بھی اپنی یہ برائی ختم کر دو، معاملہ رفع دفع کر کے مٹی پاؤ پالے سے چلے گا۔ یہ واقعہ لکھا ہوا جی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خدا کی قسم یہ بات بالکل گوسٹ اور غلط ہے، اس کی کوئی سند نہیں، یہ درایتاً لاجیکلی بھی غلط ہے، لاجیکلی بھی یہ واقعہ بالکل غلط ہے۔ مدینہ، وہ بھی حضرت عمر کے دور میں، وہ بھی ایسے گانے، کیا یہ ممکن ہے؟ پھر اس روایت کی سند ہی نہیں ہے۔ پھر کیا حضرت عمر نے سورۃ الحجرات نہیں پڑھی تھی؟ ان کو اسلامی احکام کا پتہ نہیں تھا؟ وہ تو ہر وقت تجسس کرتے پھرتے تھے، کیا کہتے خبرگیری کے لیے، رعایا کی خبرگیری کے لیے ان کا تجسس تو شہرت پہ ہے۔ وہ اپنے عمال کو بھی حکم دیا کرتے تھے کہ پورے شہریوں کا خیال کیا کرو ہر لحاظ سے۔ اس کا تو پھر مطلب یہ ہے زنا کا اڈا کھلا ہوا ہو، اندر جو مرضی ہو رہا ہو، آپ کچھ بھی نہ کریں، جائیں نوک کریں السلام علیکم، پھر السلام علیکم، پھر السلام علیکم، جواب نہ ہے تو شرفانہ انداز سے واپس ہو جائیں۔ اندر تخریب کار بیٹھے ہوئے، شرپسند دہشت گرد ہیں، ملک کو کیا کہتے ہیں دہشت گردی پھیلانے کے لیے اندر بم تیار ہو رہا ہے، آپ جا کے نوک کریں السلام علیکم، میں آئی کم ان سر۔ یار یہ کتنی بڑی، یہ کتنا بڑا بلنڈر ہے۔
اسلامی حکومت کو یہ ثوابدیدی اختیار حاصل ہے چادر چار دیواری پھلان کے اندر جانا، لیکن وہ ثوابدیدی اختیارات ناجائز استعمال نہیں کرے گی، وہ حق کے ساتھ استعمال کرے گی۔ پھر بات وہیں آ جاتی ہے کہ اسلامی حکومت میں بھی افراد کا درست ہونا ضروری ہے، وگرنہ بغیر وارنٹ کے لوگ گھر کی چادر چار دیواری کو پامال کرتے ہیں، جا کے گرفتاریاں ڈال دیتے ہیں، عورتوں کی عزتوں کا خیال نہیں رکھتے، مرد کی عزت کا خیال نہیں رکھتے، کیا کچھ نہیں ہوتا، یہ سارا غلط ہو رہا ہے، یہ افراط و تفریط ہے۔ لیکن اسلامی حکومت کو اپنی جائز حدود کے اندر شر پسندوں کے خلاف کارروائی کرنا اور جو کردار کو خراب کریں ان کے خلاف کارروائی کرنے کا پورا حق حاصل ہے، کیونکہ اسلامی حکومت مسلم معاشرے کی نہ صرف کردار کی محافظ ہے بلکہ امن اور سلامتی کی بھی ضامن ہے۔ اس حوالے سے ان کو یہ اختیارات حاصل ہوتے ہیں، باقی باتیں انشاءاللہ بعد میں ہوتی ہیں۔ السلام۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا